فرض علوم میں سے ہم سن رہے تھے سوال، اگر کوئی شخص بینک اور سود پر قرض لینے والے کے درمیان معاہدہ کرواتا ہے اور اس معاہدے کے جو قانونی تقاضے ان کو پورا کرواتا ہے تو کیا وہ بھی گناہ گار ہوگا؟ جواب، جس طرح سود کا لین دین کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اسی طرح سودی معاہدے کا گواہ بننا بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ نیز سود کے علاوہ پر معاہدے پر جو بھی براہ راست معاون اور مددگار بنے گا وہ بھی اس جرم میں شامل کہلائے گا اور وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سودی کاغذ لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی، فرمایا سارے برابر ہیں۔ اب جن بینکوں میں یہ کام ہو رہا ہے پھر غور کر لیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں بینک کی نوکری درست نہیں، ہاں گارڈ کی نوکری درست قرار دی ہے جو بینک کا گارڈ ہے، اس کے علاوہ جو اندر کا جتنا عملہ ہے اب سارے پریشان ہو جائیں گے جتنے کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سودی لین دین، سود سے تنخواہیں، سود سے سارا معاملات تقریباً ہر بینک کا یہی چل رہا ہے۔ ہاں پورا ملک اس پہ چل رہا ہے، پورا سسٹم۔ تو سودی معاملات میں جتنے انوالو ہوتے ہیں، معاہدوں میں، کاغذی کارروائی میں کرنے میں، سارا کوئی سارے اس میں شامل ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں نوٹ تو تھے نہیں، درہم کا عام رواج تھا جن کے گننے میں بہت وقت لگتا ہے، اس لیے تول کر ادا کیے جاتے تھے۔ درہم تولنے والا تاجر کی طرف سے مقرر ہوتا تھا جس کی اجرت تلائی خریدار کے ذمہ ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بہو کے لیے حجت کرنا بہتر ہے بلکہ سنت ہے، سوائے اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے، اس میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے دے دے۔ یعنی حج کرنے جانا ہے نا، اب اس میں خریداری کرے گا تو بہتر ہے کہ وہاں نہ کہے کہ ریٹ کم کرو، احرام لے رہا ہے نا، نہ کہ نہیں جی کم کرے احرام کے پیسے، یا کوئی اور چیزیں جو حج میں ضرورت پڑتی ہیں وہ لے تو پھر ٹھیک ہے، اس حج کی خوشی میں، عمرے کی خوشی میں جو مانگے اگلا دے دے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی کچھ کرنا وہ کہہ دے کہ کم کر دے، کچھ ہو سکتا ہے کم، تو سنت کی نیت سے یہ کہہ لینا چاہیے۔ دکانوں پر بچوں کی لاٹریاں سیل ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا خریدنا بیچنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ خرید و فروخت کی ایک بنیادی شرط ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ معلوم ہو، اس میں جہالت نہ ہو۔ بچوں کی لاٹری جو خریدی جاتی ہے اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہے۔ جو چیز خریدنی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، جس سے پتہ ہی نہیں کیا ہے تو وہ سودا ہی نہیں ہو سکتا۔ بعض خالی بھی نکل آتی ہیں، پیسے ضائع بھی ہو جاتے ہیں، بعض کم قیمت چیز نکلتی ہے جس سے خریدار کو نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات لاٹری کی قیمت سے زیادہ کی چیز نکل آتی ہے۔ ایسی لاٹریاں دو حال سے خالی نہیں، اگر ایسی ہیں کہ اس میں کوئی بالکل خالی نکلی تو یہ واضح طور پر جوا ہے، اور اگر ایسی ہے کہ کوئی بھی خالی نہیں نکلی لیکن اندر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی نکل سکتی ہے تو یہ ایک مجہول چیز کی خرید و فروخت ہے اور بے فاسد ہے اور گناہ کا کام ہے، جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر پتہ نہیں استری نکلے گی یا مشین نکلے گی یا کیا نکلے گا، ایسا سودا بھی جائز نہیں۔ جس میں کنفرم ہو کہ یہ چیز ہے وہ سودا جائز ہے۔ یہ کام گلی محلوں میں زیادہ ہوتا ہے اور بچے ہی عام طور پر اس طرح کی لاٹریاں خریدتے ہیں، اس سے دکانداروں کو تو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن جو بچے خریدتے ہیں ان کا عموماً نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور جب کچھ نہیں نکلتا بچہ سوچتا ہے کہ آج نہیں نکلا تو کل نکل آئے گا، بچہ کہتا ہے کل نکل آؤں گا، چلو کل قسمت آزماؤں گا، دوبارہ گھر والوں سے پیسے لے گا، پھر خریدے گا۔ دکانداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزیں اپنی دکانوں پر نہ رکھیں، کیونکہ بچے وہی چیز خریدیں گے جو دکان پر ہوگی۔ اگر یہ لاٹری دکان پر موجود ہی نہیں ہوگی تو بچے خریدیں گے بھی نہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ اس طرح کی لاٹریاں بیچ کر جو مال حاصل کیا وہ جائز نہیں، مال حرام کا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے حاصل کرنے سے منع فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھو۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو، چھین کر ہو، چوری کر کے ہو، جوئے سے ہو، حرام تماشوں سے ہو، حرام کاموں سے ہو، حرام چیزوں کے بدلے ہو، رشوت سے ہو، جھوٹی گواہی سے ہو، چغل خوری سے ہو، یہ ساری باتیں ممنوع ہیں۔
اچھا جھوٹے گواہ بھی کرائے پہ ملتے ہیں، ان کے بھی ریٹس ہوتے ہیں. کس طرح کی گواہی دینی ہے تو اس کا یہ ریٹ ہوگا، چھوٹی موٹی گواہی ہے اس کا یہ ریٹ ہوگا، بڑا کیس ہے کوئی اس کی گواہی ہے تو اس کا بھی یہ ریٹ ہے. یہ برابر ایک کاروبار ہے جھوٹی گواہی دینے والا. اور جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں جس کیس کے چاہیے ان سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، مال طے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے تجھے اتنے دوں گا اور جج صاحب کے سامنے گواہی دے دو. اور گواہ ہو گئے اور وہ تو قسم کھا کے گواہی دیتے ہیں قرآن پہ حلف دے کے، تو وہ تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا جو جھوٹا آدمی ہے. تو یہ چل رہا ہے سسٹم. اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.